تابوت سکینہ کیا ہے اور کیا اولیاء کرام کی قبروں پر موجود صندوق قرآن مجید کے خلاف ہیں؟ آئیے جانتے ہیں سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 248 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ ان کے پیغمبر نے ان سے کہا، اس کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ ایک تابوت تمہارے پاس آئے گا اور اس صندوق میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسکین و آرام اور خاندان موسیٰ و ہارون کی یادگاریں ہوں گی۔ وہ اس حالت میں آئے گا کہ فرشتے اسے اٹھائے ہوں گے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ اس بارے میں تمہارے لیے واضح نشانی ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نقطے کو بھی سن لیتے ہیں۔ طالوت کی فرمانروائی پر لوگوں کے اطمینان و یقین کے لیے ان کے پیغمبر نے ان سے فرمایا، بنی اسرائیل کا مقدس صندوق انہیں واپس لوٹا دیا جائے گا تاکہ یہ خدا کی طرف سے طالوت کے حقیقی انتخاب کی علامت بن سکے۔ تابوت سے مراد وہی لکڑی کا صندوق ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر ان کی والدہ نے انہیں حکم خدا سے دریائے نیل میں ڈال دیا تھا۔ فرعون کے کارندے اس صندوق اور بچے کو فرعون کے پاس لے گئے تھے۔ وہ صندوق اسی طرح فرعون کے دربار میں رکھا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری ملی تو انہوں نے توریت کی الواح اسی میں رکھیں اور بوقت وفات اپنی زرہ اور دوسری یادگاری چیزیں اس میں رکھ دیں۔ پھر یہ صندوق اپنے وصی یوشع بن نون کے حوالے کر دیا۔ یہ صندوق بنی اسرائیل میں ایک مقدس صندوق کے عنوان سے جانا جاتا تھا اور اسے صندوق عہد کے نام سے موسوم کیا گیا تھا۔ وہ ایک عرصے تک بنی اسرائیل کے پاس رہا اور وہ اسے ہر جنگ میں آگے آگے اٹھائے رہتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ اس صندوق کا تقدس ختم ہو گیا اور وہ ان سے لے لیا گیا۔ یہ صندوق جناب طالوت کی صدارت کے زمانے میں خداوند متعال نے ملائکہ کے ذریعے ان تک پہنچا دیا تاکہ ان کے لیے سکون اور اطمینان کا باعث ہو۔ توریت سفر خروج فصل 37 میں اس موضوع پر بہت سے مطالب بیان ہوئے ہیں۔ نقطے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، اطمینان اور سکون کا باعث اللہ تعالیٰ ہی ہے، چاہے ہمراہ وسائل بھی ہوں۔ نمبر 2، انسان کو ہمیشہ سکون کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر میدان جہاد پر جاتے ہوئے۔ فیہ سکینۃ من ربکم، یہاں کلمہ سکینۃ فکری سکون کی دلیل ہے، کیونکہ گزشتہ آیتوں میں بنی اسرائیل کے میدان جہاد جانے کی باتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 3، خدائی راہبر کے پاس خدائی نشانی ہونا ضروری ہے، چونکہ جناب طالوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب شدہ تھے، اس لیے ضروری تھا کہ خدائی نشانی کے ساتھ اس بات کی تائید کی جاتی۔ نمبر 4، جو صندوق
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور الواح توریت سے تعلق رکھتا تھا وہ مقدس تھا اور اس سے جان و دل کو سکون ملتا تھا۔ اسی طرح ان صندوقوں کو بھی مقدس سمجھا جائے گا جو اولیاء اللہ کی قبروں پر ہوتے ہیں۔ ان کو مقدس جاننا قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ جو صندوق ائمہ اطہار علیہم السلام کی قبروں پر ہیں ان کا شمار بقیت مما ترک آل محمد میں ہوتا ہے، جیسا کہ موسیٰ کے صندوق کو بقیت مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 5، انبیاء کی یادگاروں کی حفاظت کو بڑی اہمیت حاصل ہے کیونکہ ان سے دل و جان کو سکون ملتا ہے اور یہ برکت کا سبب ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ تابوت سکینہ وہی صندوق ہے جس میں رکھ کر جناب موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے حوالے کیا گیا تھا۔ یہ صندوق جناب طالوت علیہ السلام کی فرما روائی کو ثابت کرنے کے لیے واپس لایا گیا تھا، اور اولیاء خدا کی قبروں پر رکھے گئے صندوق قرآن مجید کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید نے اس صندوق کو مقدس کہا ہے جس کے اندر توریت کی الواح موجود تھیں اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو رکھا گیا تھا۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔